کا موقف یہ ہے کہ صرف تجھے مانوں، تیرے سوا اور کسی کو نہ مانوں. اور جبریل کے دھڑے کا موقف یہ ہے جب تجھے مان لیا، جو تیرا ہو گیا میں نے اسے بھی مان لیا. جو تیرا ہو گیا میں نے. اب ہم دھڑا کس کا ہے؟ بولو کس کا دھڑا ہے؟ ہم جبریل کا دھڑا ہے. ہم جبریل کا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب نے فرمایا قل محبوب آپ فرما دیں، محبوب آپ فرما دیں. یا اللہ کیا تو شارک سے قریب نہیں ہے؟ نحن اقرب من حبل الورید. ہے شارک سے قریب ہے کہ نہیں؟ فرمایا قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. کیا ہماری پکار نہیں سنتا؟ فرمایا سنتا ہوں. شارک سے قریب بھی ہوں، پکار بھی سنتا ہوں، دعا کو قبول بھی کرتا ہوں. یا اللہ جب ہم کہیں یا اللہ، فرمایا 70 مرتبہ جواب دیتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. پیار فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ، پیار 70 ماؤں سے زیادہ. شارک سے قریب، سمجھو ذرا، شارک سے قریب، پیار 70 ماؤں سے زیادہ. ایک مرتبہ پکارو تو 1 2 4 10 50 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ جواب دے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. یا اللہ ہم تجھے مانتے ہیں. فرمایا ایسے نہیں. یا اللہ کیسے مانے؟ فرمایا میں کہتا ہوں قل میرا سونا تو فرما دے. سمجھو ذرا، کیا؟ قل محبوب تو فرما دے. یا اللہ ہم نے تجھے دیکھنا ہے، ہم نے تجھے ماننا ہے. اے پروردگار عالم قل. قل قل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہی تو تجھے میں نے دکھانا ہے، یہی تو تجھے میں نے بتانا ہے، یہی تو تجھے میں نے سمجھانا ہے. میں رب سب کا ہوں، کافروں کا رب ہوں، مشرکوں کا رب ہوں، بت پرستوں کا رب ہوں. جو نہیں مانتے میں ان کا رب ہوں. میں رب المسلمین نہیں، میں رب العالمین ہوں. تمام عالمین کا میں رب ہوں. ہر شے کا، ہر ذرے کا، ہر قطرے کا، زمین و زمان کا، مکین و مکان کا، حجر و شجر کا، ازل سے ابد تک. جب ازل کی انتہا اب ابتدا نہ تھی، ابد کی انتہا نہ ہوگی. میں ہر شے کا خدا ہوں، ہر شے کا مالک ہوں، ہر شے کا خالق ہوں، ہر شے کا رب ہوں. تو یا اللہ جب رب بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، خالق بھی تو ہے، اور عبادت کے لائق بھی تو ہے، عبادت کے لائق بھی صرف تیری ذات ہے. شارک سے قریب بھی ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا بھی ہے. تو پیار کا تو یہ انداز ہے الہی، پیار کا یہ دستور ہے. جس سے پیار ہوتا ہے اس سے بات بھی کی جاتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اس سے کلام بھی کیا جاتا ہے. ہمیں یہ بتا کہ تو قریب ہے یا بعید ہے؟ ہمارے قریب ہے کہ دور ہے؟ یہی سوال صحابہ نے کیا میرے نبی سے. ام کان قریباً او بعیداً. سونا یہ تو بتاؤ کہ رب قریب ہے کہ رب دور ہے؟ رب قریب ہے کہ رب دور ہے؟ رب یہ کہتا ہے قریب بعید بعد میں پوچھنا، پہلے یہ تو دیکھ لے کہ میں تیری یا اللہ تو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. ہم تجھے ماننا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا توحید بتا، ہمیں یہ بتا کہ تجھے کیسے مانے، تجھے کیا مانے. اللہ فرماتا ہے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورۃ توحید ہے، یہ سورہ احد ہے، سورہ توحید ہے. سورہ توحید کو جب دیکھتے ہیں جس سے اللہ کی توحید کا تعارف ہوتا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے. نہ اس کا اوپر کوئی سلسلہ، نہ نیچے کوئی سلسلہ، نہ اس کا کوئی جوڑ ہے، نہ برابر کا ہے، نہ کوئی ہمسر ہے، نہ اولاد ہے، نہ کسی کو جنا، نہ کسی سے جنا گیا. تو رب کہتا ہے مجھے ماننا ہے تو پھر دیکھ لے. میں کہتا ہوں قل معبود تو فرما دے. آئے معبود یا اللہ یہ توحید تو تیری شروع ہوتی ہے ہوگا سے، تو یہ کل کیا ہے؟ فرمایا کل میں رسالت ہے. کل میں کل لفظ رسالت کا لفظ ہے، کل میں توحید نہیں ہے. توحید ہوگا سے شروع ہوتی ہے. کل اے محبوب آپ فرما دے. یا اللہ ہم مسئلہ توحید کا پوچھ رہے ہیں، ذکر رسالت کا ہو رہا ہے. رب کہتا ہے یہی تو میرا دستور ہے، یہی تو میرا طریقہ ہے، یہی تو میرا ماننا اور منوانا ہے کہ اگر مجھے ملنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کے قدموں میں جانا پڑے گا. مصطفیٰ کے. یا اللہ پھر ڈائریکٹ میں کیوں نہیں کہتا؟ یہ بھی تو ہو سکتا اللہ کہتا ہو اللہ احد.
ہو اللہ کہ وہ اللہ ایک ہے، ہو اللہ ہوا سے توحید شروع ہوتی ہے، کل میں توحید نہیں، کل میں رسالت ہے۔ یا اللہ ہوا سے شروع کیوں نہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے آئے میرے بندے دیکھ، میں رب بھی ہوں، خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں، رازق بھی ہوں، ساجد بھی ہوں، میں مسجود بھی ہوں، میں مسجود بھی ہوں، سجدے کے لائق ذات میری ہے، رب بھی ہوں، خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں، رب ہونے کے باوجود، خالق ہونے کے باوجود، مالک ہونے کے باوجود عبادت کے لائق میری ذات ہے۔ اتنی عظمتیں اور شانیں ہونے کے باوجود 70 ماہوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں، یہ پیار ہونے کے باوجود تیری اشارت کے قریب ہوں، قریب ہونے کے باوجود تیری پکار کو سنتا ہوں، تیری پکار کو سننے کے باوجود 70 ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے کے باوجود میرا دستور نہیں ہے، میرا طریقہ نہیں ہے، میں ہر ایک سے بات نہیں کرتا، ہر ایک سے کلام نہیں کرتا۔ یا اللہ تو کلام کیسے کرتا ہے، بات کیسے کرتا ہے، کلام کیسے کرتا ہے؟ رب کہتا ہے جب میں نے کلام کرنا ہوتا ہے اپنے اور تمہارے درمیان میں ایک وسیلہ بناتا ہوں، ایک واسطہ بناتا ہوں، اس واسطے اور وسیلے کا نام ہوتا ہے نبوت یا رسالت۔ پھر میں نبی کو کہتا ہوں کل محبوب تو کہہ دے ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بھئی اللہ خالق ہو کے، مالک ہو کے، رازق ہو کے، اللہ کل شیء قدیر ہو کر بغیر نبی کے وسیلے سے ہم سے کلام بھی، نبی کے وسیلے کے بغیر ہم سے کلام بھی، اللہ فرماتا یہ ہے کل میں، کل میں نے کہا نا کہ کل کی سمجھ آئی تو کل جھگڑے ختم ہو گئے، کل ہی نہیں سمجھ میں آیا، کل بغیر نبی کے وسیلے کے اللہ ہم سے کلام بھی نہیں کرتا۔ شارک سے قریب ہے، ہم مانتے ہیں پکار کو سنتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار بھی کرتا ہے۔ آج مولوی ہمیں مسئلہ سمجھاتے ہیں، کہتے جی اللہ کیا نہیں سنتا؟ کیا اللہ نہیں سنتا؟ ہم کہتے ہیں مولویوں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تمہارا دھڑا اور ہے، ہمارا دھڑا اور ہے۔ وہ مجھے عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ایک نعت کے چند شعر یاد آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے، میرا آسرا کوئی اور ہے، میرے آشنا ہیں بہت مگر درد آشنا کوئی اور، میرے آشنا ہیں بہت مگر درد آشنا کوئی اور ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں تیرا اہل زر سے ہے واسطہ، تیرا اہل زر سے ہے واسطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ، تیرا اہل زر سے ہے واسطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ۔ تو نے بھیک مانگنی ہوتی ہے، کبھی کسی در پہ جاتا ہے، کبھی کویت جاتا ہے، کبھی سعودیہ جاتا ہے، کبھی دبئی جاتا ہے، کبھی لوگوں کے گھروں پہ کھانوں لینے کے لیے لوگوں کے گھروں پہ جاتا ہے، کبھی امدادی کیمپ لگوا کے فتح جنگ روڈ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ تم لوگوں سے بھیک مانگتے ہو، ہم مکین گنبد خضرا سے بھیک مانگتے ہیں۔ بھائی تم لوگوں سے مانگو تو شرک نہیں ہوتا، ہم مدینے والے سے مانگے تو شرک ہو جاتا ہے۔ عجیب طریقہ ہے نا جی، عجیب قانون ہے۔ خود کرتے ہیں چھپ کے، وہ خود کرتے ہیں، وہ خود سب کرتے ہیں چھپ کے، تدبیر سے کہتے ہیں، اور ہم دھر لیے جاتے ہیں تقدیر سے کہتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے نا، مانگتے خود بھی ہیں مگر جب اپنے مانگنے کی بات آتی ہے تو کوئی اور نام دے دیتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ جب ہماری بات آتی ہے ہم مکین گنبد خضرا سے خیرات مانگتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا تیرا اہل زر سے ہے واسطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ۔ ہمارا گھڑا کوئی اور ہے نا، تیرا اہل زر سے ہے واسطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ، تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے، تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے۔ دھڑے کے وہ بھی پکے ہیں، دھڑے کے ہم بھی پکے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ بندہ وہی ہوتا ہے جو دھڑے کا پکا، انہوں نے اپنا نہیں چھوڑا، ہم نے اپنا نہیں چھوڑا، ازل سے ہمارا دھڑا جبرائیل والا اور ان کا دھڑا ابلیس والا۔ ابلیس نے کہا میں کسی کو نہ مانوں، صرف تجھے مانوں،
جبریل نے کہا جب تجھے مان لیا جو تیرا ہو گیا میں نے اسے بھی مان لیا، جو تیرا ہو گیا میں نے اسے۔ اچھا کل میں اللہ نے کیا سمجھایا؟ اللہ نے کل میں یہ سمجھایا کہ آئے میرے بندے، جب میں رب ہو کے، خالق ہو کے، مالک ہو کے، علی کل شیء قدیر ہو کے، بغیر نبی کے وسیلے کے تجھ سے کلام بھی نہیں کرتا ہے اللہ کلام کسی سے؟ 80 سال چلے میں گزار دو، اللہ 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 کرتے رہو، وہی آ جائے گی۔ بولو کلام ہوگا؟ ڈائریکٹ بات ہوگی؟ نہیں ہوگی نا، جب بھی ہوگی کس کے وسیلے سے ہوگی؟ بولو نبی کے وسیلے سے ہوگی نا۔ جب بھی اس کی بات سننی اور قرآن کھولو گے نا، تو قرآن کس پہ آیا؟ کسی مولوی پہ آیا؟ میرے نبی پہ آیا نا۔ سمجھ آ گئی نا؟ کہ جنہوں نے شرک کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں، کیا ان پہ قرآن آیا؟ میرے نبی پہ آیا نا۔ میرے نبی نے کہا نا کہ جب اللہ کا کلام سننا ہو تو قرآن پڑھو، تو قرآن پہ آیا۔ کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ میرے نبی نے بتایا یہ قرآن ہے، میرے نبی نے بتایا یہ قرآن ہے۔ یا اللہ بات کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا نہ نبی کے سارے پیار اپنی جگہ، سارے تعلق اپنی جگہ، سمجھ آ گئی نا؟ سارے تعلق اپنی جگہ، مگر نبی کے وسیلے کے بغیر میں تم سے بات تک نہیں کرتا۔ جب میں رب ہو کے، خالق ہو کے، مالک ہو کے، علی کل شیء قدیر ہو کے، نبی کے وسیلے کے بغیر تجھ سے کلام بھی نہیں کرتا، تو تو بندہ ہو کے، مخلوق ہو کے یہ کیسے جرأت کرتا ہے کہ نبی کا وسیلہ چھوڑ کے مجھ تک پہنچ جائے؟ تو کیسے یہ جرأت کرتا ہے؟ یہ کس سے سمجھ میں آئی بات؟ قل میں کیا فرمایا؟ قل محبوب آپ فرما رہے ہیں جب بات بڑی اہم ہو، سمجھ آ گئی نا؟ توحید کا مسئلہ اہم ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی نا؟ کیوں سر پھوڑ رہے ہیں؟ ایک دوسرے پہ فتوے کیوں لگ رہے ہیں؟